رحیم اور رحمان میں فرق۔ را ح میم کے مادے سے یہ دونوں الفاظ بنتے ہیں، مگر یہاں پہ رحیم سے سورت کا آغاز نہیں کیا گیا بلکہ رحمان سے کیا گیا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات یا فرق جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں کہ رحیم اور رحمان میں ایک فرق یہ ہے کہ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے کہ ہماری اردو زبان کا لفظ طوفان، عطشان بہت زیادہ پیاس، جوعان بہت زیادہ بھوک کا ہونا، تو کسی چیز کا بہت شدت کے ساتھ ہونا، یہ تاثر لفظ رحمان کے اندر ہے۔ دوسرا اس کے اندر معنی ہوتا ہے کسی چیز کا فوری ہونا، یعنی کہ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو اس وقت اس چیز کا مل جانا، جیسے کہ ابھی اگر مجھے شدت کی پیاس ہے اور کوئی مجھے کہے آپ کھانا کھائیں گے تو میں کہوں گی نہیں، ابھی مجھے کھانے کی طلب نہیں ہے، مجھے پانی چاہیے۔ تو اس وقت میری پانی کی ضرورت کو پورا کرنا، فوری طور پر جو چیز مجھے چاہیے اس وقت مجھے اسی چیز کا ملنا، یہ تاثر بھی لفظ رحمان کے اندر ہے کہ کسی چیز کا فوری طور پہ ہونا۔ تیسرا جو معنی ہے اس کے اندر ہے کہ کسی چیز کا عارضی ہو جانا۔ اب ظاہری بات ہے مجھے شدت کی پیاس لگی تھی، مجھے پانی مل گیا تو اب وہ میری طلب ختم ہوگی، اب مجھے مزید پانی کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو میری پیاس کو بجھایا ہے، تو اس وقت جو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان ایکٹیو تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے، لہٰذا اب مجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہوگی اور میں رحمان کو اس چیز کے لیے پکاروں گی تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ چیز مجھے دیں گے۔ تو رحمان لفظ کے اندر ہے کہ کسی عارضی کیفیت کا ہونا۔ جب یہ تین باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ کسی چیز میں بہت مبالغے کا ہونا، کسی چیز کا فوری ہونا اور پھر کسی چیز کا عارضی ہونا، یہ تینوں تاثرات جو ہیں وہ لفظ رحمان کے اندر پائے جاتے ہیں کہ اس کا رحم بہت مبالغے کے ساتھ ہے، لیکن جس وقت جو چیز چاہیے ہوتی ہے اسی وقت اس کی صفت رحمان جو ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ جب وہ چیز پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیفیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر رحمان کے بارے میں اہل لسان جو یہ کہتے ہیں کہ رحمان اور رحیم میں ایک بہت بڑا فرق یہ بھی ہے کہ رحمان میں صرف رحم نہیں ہے بلکہ رحم کے ساتھ ساتھ نگرانی کا ہونا، یہ معنی بھی پایا جاتا ہے کہ رحمان وہ ہے جو کہ نگران ہے، جو ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے، جو پورے نظام کو چلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی اس نگرانی میں ہر وقت مہربان نہیں بھی ہوتے ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ کو اپنی نگرانی اپنے سسٹم چلانے کے لیے سختی بھی کرنی پڑتی ہے، سزا بھی دینی پڑتی ہے، کبھی کچھ دینا بھی پڑتا ہے اور کبھی کچھ لینا بھی پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر مکمل رحم والی کیفیت نہیں ہوتی۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں اگر آپ لفظ رحمان کو تلاش کریں تو اس کے ساتھ ہمیں بہت سارے معاملات ایسے ملتے ہیں کہ جہاں رحمان کے ساتھ عذاب کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، جہاں رحمان کے ساتھ سزا کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر اتنی مہربان ہے تو پھر یہ عذاب کے ساتھ رحمان کیوں، سزا کے ساتھ رحمان کیوں؟ تو ہم جب اس معنی کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ سزا بھی دیتے ہیں اور وہ عذاب بھی دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس لفظ کو صرف مکمل رحم کے ساتھ ہی نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ نگرانی کے پہلو کے ساتھ بھی دیکھنا چاہیے، اور چونکہ لفظ رحیم کے اندر مکمل ہر طرح کی رحمت مسلسل پائی جاتی ہے تو وہ لفظ ہمیں اس صورت کی ابتدا میں نظر نہیں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یہ نقطہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ سورہ رحمان کو پڑھتے ہیں تو اس پوری صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی نظر آتی ہے، مگر ساتھ ساتھ ایک مینجمنٹ، ایک نظام، کل کائنات کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر طرح کی تخلیقات کا اس صورت میں ذکر کیا ہے، تو ان سب چیزوں کے لیے ایک نگرانی کی بھی ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ اس سارے نظام کو کس طرح نگران بنا کر چلا رہے ہیں۔ لہٰذا اردو زبان میں تو نگران کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور نگران کو سننے والے اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے کہ جو بندہ نگرانی کرتا ہے پھر اس کو ہر طرح کا معاملہ دیکھنا پڑتا ہے، اس کی نظر ہر چیز کے اوپر ہوتی ہے۔ تو جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہم جب دیکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی نگرانی تو بہت اعلیٰ درجے اور بہت اعلیٰ معیار کی ہوتی ہے کہ کب، کہاں، کس طرح اس کل کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ کیسے چلا رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں، کس سے لے رہے ہیں، یہ سب کیفیت لفظ رحمان میں پائی جا رہی ہے۔ پھر لفظ رحمان ایک مکمل آیت یہاں بن گیا ہے۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ ایک آیت میں صرف ایک لفظ آ رہا ہے اور وہ الرحمن ہے، اور وہ ایک مکمل آیت ہے۔ بڑی پیاری بات علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس پوری صورت کی ابتدا بن رہا ہے، اس کو عربی گرامر میں مبتدا کہا جاتا ہے،
اور جب کوئی لفظ کسی چیز کی ابتدا بنتا ہے تو اس کے بعد آنے والی جتنی باتیں بھی ہوتی ہیں وہ اس مبتدا کو ظاہر کر رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ الرحمن، وہ رحمان کون ہے، کیسا ہے، تو آنے والی ہر آیت یہ بتائے گی کہ وہ رحمان کیسا ہے۔ اب اگر پڑھنے والا لفظ رحمان کو ہر آیت کے ساتھ ملا کر دیکھے گا اور پڑھے گا تو پھر اس کو ایک خاص قسم کا معنی بھی اور ایک خاص قسم کی حلاوت بھی نصیب ہوگی کہ رحمان وہ ہے جس نے انسان کو تخلیق کیا، رحمان وہ ہے کہ جس نے مشرق اور مغرب بنائے، رحمان وہ ہے کہ جس نے جنت بنائی۔ تو پھر ہر آیت کے ساتھ رحمان کو ملا کر دیکھیں گے تو ایک خاص تعارف جو ہے وہ ہمیں رحمان کا ملے گا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رحمان عبرانی زبان کا لفظ ہے اور رحیم عربی زبان کا لفظ ہے۔ ایک قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کے 250 اسما بیان کیے گئے ہیں اور لفظ اللہ قرآن میں تقریباً 3000 مرتبہ آیا ہے، جبکہ رحمان 57 مرتبہ اور رحیم 114 مرتبہ آیا ہے۔ اور ان دونوں کا ایک فرق یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رحمان اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے اور رحیم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ پھر اہل قریش کا سوال کہ مر رحمان، رحمان کیا ہے؟ یہاں پہ ماں اور من کے فرق کو سمجھنا چاہیے کہ عربی زبان میں جب ماں سے سوال کیا جاتا ہے تو غیر جاندار کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، لیکن جب من سے سوال کیا جاتا ہے تو پھر جاندار اور عقل والی مخلوق کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کون ہیں تو میں کہوں گی من انتی، آپ کون ہیں، ماں نہیں کہوں گی۔ اب یہاں پہ ان کا سوال بھی یہی بنتا تھا کہ وہ یہ کہتے کہ من رحمان، رحمان کون ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ مر رحمان، یہ رحمان کیا ہے؟ تو گویا کہ ماں کے ذریعے رحمان کے بارے میں سوال کرنا ایک تو سوال کی بدتمیزی کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ انہیں رحمان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس کو جاننے کا ان کو کوئی شوق نہیں تھا، انہوں نے اسے بڑا ہی غیر معمولی اور بڑا ہلکا سمجھا اور کہا یہ رحمان کیا ہوتا ہے۔ پھر لفظ رحمان اور رحیم کے بارے میں خوبصورت بات یہ ہے کہ قرآن کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، تو یہ دونوں الفاظ نظر آتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں رحمان الرحیم ہمیں نظر آتا ہے، پھر سورہ رحمان کا آغاز بھی رحمان کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو بڑی پیاری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی محبت ہمیں سنائی ہے رحمان اور رحیم کے ذریعے، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ہمیں فرائض اور احکام دیے ہیں۔ تو محبت پہلے دی گئی ہے اور پھر حکم، فرائض، احکام بعد میں دیے گئے ہیں۔ پھر سورت کے آغاز میں جو رحمان آ رہا ہے وہ الف لام کے ساتھ ہے، اور جس لفظ پر بھی الف لام داخل ہو جاتا ہے وہ اس کو معرفہ بنا دیتا ہے، خاص بنا دیتا ہے، بہت ساری خاصیات اس لفظ میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں صرف رحمان نہیں ہے بلکہ الرحمان ہے۔